مسلم بن عقیل کون تھے اور انہیں کیوں شہید کیا گیا، اور اس کے دو معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہوا، اور مسلم بن عقیل کا امام حسین علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ آخر کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل اور اس کے دو معصوم بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ اگر آپ یہ نہیں جانتے تو جڑے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے مسلم بن عقیل کی پوری کہانی۔ مسلم بن عقیل مولا علی علیہ السلام کے بھائی عقیل بن ابی طالب کے بیٹے تھے، یعنی وہ امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ بہادری، دیانت، عبادت اور وفاداری میں بے مثال تھے۔ مسلم بن عقیل کی والدہ کا نام علیطہ بنت عمرو بن نوفل تھا۔ مسلم بن عقیل کی شادی حضرت امام علی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ بنت علی سے ہوئی، اور مسلم بن عقیل کے 4 بیٹے تھے: محمد بن مسلم، عبداللہ بن مسلم، ابراہیم بن مسلم اور حمزہ بن مسلم، اور ان میں سے مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ سن 60 ہجری میں جب یزید نے خلافت پر قبضہ کیا تو اس نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے، مگر امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ سے مکہ چلے گئے، اور اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو سینکڑوں خط بھیجے جن میں کہا گیا کہ ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کی سچائی معلوم کرنے کے لیے اپنے قریبی وفادار بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم بن عقیل مکہ میں امام حسین علیہ السلام سے ملے اور پھر وہاں سے اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ سخت اور لمبا، مشکلوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن کیسے بھی کر کے امام کے پیغام کو پہنچانا تھا۔ کوفہ پہنچنے پر لوگوں نے مسلم بن عقیل کا پرجوش استقبال کیا۔ لوگ جوک در جوک امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے آئے، مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 18,000 افراد نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے یہ دیکھ کر خوش ہو کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ کوفہ آپ کے آنے کا منتظر ہے، حالات موافق ہے، آپ کوفہ آ جائیے۔ یزید نے کوفہ میں بغاوت کو ختم کرنے کے لیے عبداللہ بن زیاد کو بھیجا۔ عبداللہ بن زیاد نے خوف کا ایسا کھیل کھیلا کہ اس نے لالچ، دھمکی اور خوف کے ذریعے لوگوں کے دل بدل دیے۔ کل جن 18,000 لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی اور مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے آج مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ 18,000 لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے اور مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، اور مسلم بن عقیل اپنے بیٹوں کے ساتھ تنہا کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتا رہا۔ حالات کو خراب دیکھ کر مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں بیٹوں کو کسی محفوظ مقام پر بھیج دیا تاکہ وہ گرفتار نہ ہو، لیکن راستے میں وہ پکڑے گئے۔ شہادت مسلم بن عقیل۔ کربلا کی کہانی کوفہ کی گلیوں سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک تنہا مسافر رسول خدا کے نواسے کا سفیر بن کر آیا۔ یہ تھے حضرت مسلم بن عقیل، امام حسین کے چچا زاد بھائی۔ وہ کوفہ آئے، لوگوں نے بیعت کی۔ 18,000 لوگ ان کے ہاتھ پر وعدہ کر چکے تھے کہ وہ امام حسین کا ساتھ دیں گے اور امام حسین پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یزید نے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ ابن زیاد نے دھمکی، لالچ اور خوف کا ایسا کھیل کھیلا کہ چند ہی دنوں میں وہی کوفہ جو حسین کے نام پر لرزتا تھا، خاموش ہو گیا۔ بیعت کرنے والے بھاگ گئے، مسلم بن عقیل تنہا رہ گیا۔ تنہائی کا عالم ایسا کہ مسلم بن عقیل کوفہ کے گلیوں میں تنہا بھٹکتے رہے۔ پیاس، تھکن اور درد سے چور ہو کر ایک عورت کے دروازے پر جا پہنچے۔ وہ تھی توآ، ایک وفادار خاتون جس نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی۔ لیکن اگلی صبح ابن زیاد کی فوجیوں نے توآ کے گھر کا پتہ لگا لیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل توآ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، اور ابن زیاد کی فوجیوں نے توآ کے گھر پر حملہ کر دیا
اور وہ مسلم بن عقیل سے لڑنے لگے۔ مسلم تنہا لڑتے رہے اور پھر مسلم بن عقیل کو زخمی کیا گیا اور انہیں قید کیا گیا۔ مسلم کو دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے غرور سے پوچھا، اے مسلم، تو نے بغاوت کی، کیا تمہیں موت کا ڈر نہیں؟ یہ سنتے ہی مسلم بن عقیل نے سر اٹھایا اور کہا، میں حسین بن علی کا خادم ہوں، مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں، رب کے سامنے شرمندہ ہونے سے ڈر ہے۔ خشک ہونٹ، بھوکا پیاسا، پیاس سے تڑپ رہا تھا، تنہا رہ گیا مسلم بن عقیل۔ جب عید کے دن لوگ نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے تھے، اسی دن کوفہ کے قلعے کی چھت پر ایک تنہا جوان کو کھڑا کیا گیا۔ وہاں سے دھکا دے کر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا اور لاش نیچے پھینک دی گئی۔ آسمان تڑپ اٹھا، زمین لرز گئی اور فرشتے رونے لگے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد دونوں بچے کوفہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ بھوکے پیاسے شہر سے باہر نکل کر ایک عورت کے گھر پناہ لیتے ہیں جو ظاہراً ان پر مہربان نظر آتی تھی، مگر جب اسے ان بچوں کا پتہ چلا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں تو اس نے لالچ میں آ کر ان بچوں کے بارے میں ابن زیاد کو خبر دے دی۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے دونوں بچوں کو گرفتار کر کے کوفہ کے جیل میں ڈال دیا۔ وہاں کچھ دن قید رہے، مگر جیل کا داروغہ جس کا دل نرم تھا، بچوں کی معصومیت دیکھ کر انہیں چھپ کر کھانا دیتا اور رو رو کر کہتا کہ تم تو رسول اللہ کے نواسے کے خاندان کے بچے ہو۔ اور محمد بن مسلم کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ ابراہیم بن مسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ ابن زیاد نے جب داروغہ کو حکم دیا کہ بچوں کو قتل کیا جائے تو داروغہ نے دل میں یہ ظلم کرنے سے انکار کیا اور اس نے چھپ کر دونوں بچوں کو قید خانے سے رہا کر دیا، مگر وہ نیک دل داروغہ ابن زیاد کی سزا سے بچ نہ سکا، مگر پھر بھی ان دونوں بچوں کے مقدر میں شہید ہونا لکھا تھا۔ دونوں معصوم بچے بھوکے پیاسے کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتے رہے۔ آخر میں وہ ایک بدبخت انسان کو ملے جو بہت ہی سخت دل اور بے رحم انسان تھا، اور اس بدبخت انسان نے ان دونوں بچوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا اور لالچ میں آ کر ان دونوں معصوم کے سروں کو کاٹنا چاہا، کیونکہ ابن زیاد نے ان دونوں بچوں کے سروں کی قیمت رکھی تھی، اور وہ ظالم دونوں بھائیوں کو دریائے فرات پر لے گیا۔ بڑے بھائی محمد نے دعا کی، یا اللہ ہمارے حق میں فیصلہ فرما اور ہمیں اپنے نانا کے ساتھ جنت میں جگہ دے۔ اور پھر بڑے بھائی محمد نے کہا، ہمیں پانی پلا دو اور پھر ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دو۔ اور پھر ان دونوں معصوم بھائیوں کے سروں کو بے دردی سے کاٹا گیا اور ان سروں کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا اور جسم دریائے فرات میں بہا دیے گئے۔ بعد میں کچھ نیک دل لوگوں نے ان کے جسم کو کنارے سے نکال کر دفن کیا۔ آج مشہد طفیلان مسلم کوفہ کے قریب ان کی یادگار ہے، جہاں دنیا بھر سے زائرین آ کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، آپ کو مسلم بن عقیل اور اس کے 2 معصوم بچوں کی داستان کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔